بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ایک ہی دن میں 2 عدالتوں سے 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانتیں. نواز شریف کو وطن واپسی سے پہلے بڑا ریلیف مل گیا. قائد مسلم لیگ نون کے توشہ خانہ کیس میں دائمی وارنٹ گرفتاری احتساب عدالت نے معطل کر دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا. مریم نواز کہتی تھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو نواز شریف آئیں گے. انہوں نے تو یہ تک پیش گوئی کر دی تھی کہ نواز شریف کی ضمانت ہو جائے گی, وہ جیل نہیں جائیں گے. نواز شریف کی گرفتاری کے بعد سے مریم نواز کا رویہ سخت اور دھمکی آمیز رہا. شہباز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا نواز شریف کو من گھڑت کہانی کی بنیاد پر نااہل کیا گیا. سوشل میڈیا پر کہا نواز شریف کو مضحکہ خیز مقدموں میں پھنسایا, ناروا سلوک کیا گیا. انصاف پر مبنی سماعت ہوئی تو نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی. لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا قوم نواز شریف کا شاندار استقبال کرے گی. مریم نواز نے کہا ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے. بایو میٹرک کے بغیر نواز شریف کی ضمانت نے حیران کر دیا. سابق اٹارنی جنرل انور منصور کہتے ہیں بایو میٹرک کے بغیر درخواست جمع نہیں ہو سکتی. نواز شریف کی جمع ہو گئی. اٹارنی کی درخواست پر کیسے کسی کو ضمانت دی جا سکتی ہے؟ نواز شریف کو جیسے ضمانت دی گئی ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس سے زیادہ سرپرائزنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر سرنڈر کرے ہوئے تو مل ہی نہیں سکتا ہے, بیل ہو نہیں سکتی تھی. اور یہ ہے کہ بایو میٹرک کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اٹارنی کے تھرو مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ ایک اٹارنی, ہاؤ کین دی اٹارنی ریپرزینٹ اے پرسن ہو از ایبسکانڈنگ. میرے تو دماغ اس وقت کام کرنے سے قاصر ہو گیا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ. آرمی چیف نے 14 ملکوں کی جاری مشق انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا. آرمی چیف کو مشقوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریف بھی کیا گیا. بات کریں گے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے لائق. جی, آرمی چیف کا آمد پر پاک فضائیہ کے سربراہ نے ان کا استقبال کیا اور جس کے بعد انہوں نے ان 14 ملکوں کی جاری مشقوں انڈس شیلڈ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دی. ان مشقوں کا مقصد فضائی جنگ میں باہمی تعاون اور مشترکہ رد عمل کے پہلو شامل ہیں. سربراہ پاک فضائیہ نے ماڈرنائزیشن کے لیے آرمی چیف کے تعاون کو بھی سراہا اور انہوں نے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ انڈس شیلڈ شرکا کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے. فضائی مشن کی تکمیل میں تمام عناصر شامل ہیں. ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس میں آپریشنل صلاحیت کو خصوصی اہمیت حامل ہے. اس موقع پر آرمی چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کثیر قومی فضائی مشقوں میں مشترکہ مقصد اہمیت رکھتا ہے. ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس فضائی جنگجوؤں کی مہارتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاک فضائیہ کے شاہین جدید دور کے ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور بڑے پیمانے پر مشقوں کے کامیاب انعقاد پر انہوں نے ایئر چیف کے کردار کو بھی سراہا. یہ بتاتے چلوں کہ پاک فضائیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کے عزم کا ان کی طرف سے اظہار بھی کیا گیا, جبکہ مشقوں کے حوالے سے جو شرکا کی طرف سے بہترین مہارتوں کا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا گیا اس کو بھی انہوں نے سراہا ہے. جی شکریہ آپ کا لائق. دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا مشن, 6 دہشت گرد ہلاک, 4 جوان وطن پر قربان. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے 2 مقامات پر جھڑپیں ہوئی. ISPR نے بتایا گھڑیوم میں جھڑپ کے دوران 6 دہشت گرد مارے گئے. حضرت زمان عرف خوارے ملا سمیت مارے گئے دہشت گرد مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے. فائرنگ کے تبادلے میں فورسز کے 3 جوان شہید ہوئے. لانس نائک تبسم الحق, سپاہی نعیم اختر اور عبدالحمید نے جان قربان کی. آسمان منزا میں بھی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. کشمور کے 25 سالہ سپاہی فرمان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. میں 32 پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والے کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے گرفتار کیا ہے. انتہائی مطلوب ارشد حسین کئی روز سے کراچی میں چھپا ہوا تھا. مزید تفصیلات بتائیں گے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے سلمان. دیکھیے KP کے پولیس کو انتہائی مطلوب دہشت گرد کو قائد آباد کے علاقے سے CIA پولیس نے گرفتار کیا ہے. پولیس کے مطابق ملزم 32 افراد کو قتل کر چکا ہے جن میں زیادہ تر پولیس اہلکار شامل ہیں. یہ ملزم کافی عرصے سے کراچی میں روپوش تھا. انتہائی مطلوب دہشت گرد ہے. پولیس نے اس کو گرفتار کر کے باضابطہ طور پر KP کے پولیس کو اطلاع دے دی ہے. شکریہ آپ کا سلمان. اسرائیلی فوج غزہ پر قیامت ڈھا رہی ہے. 24 گھنٹے میں بمباری سے مزید 500 سے زائد فلسطینی شہید. رفح کراسنگ پر بھی بموں کی بارش سے 33 نہتے شہری شہید ہو گئے. خان یونس میں ایک ہی گھر کے 11 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. صہیونی فوج نور شمس پناہ گزین کیمپ میں گھس گئی. فائرنگ سے 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. غزہ میں روٹی کی قطار میں لگے لوگ بھی نشانہ بنے.
سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا جرم ہے. یونانی اور جاپانی وزرائے اعظم سے ٹیلی فونک رابطے میں انہوں نے فلسطین میں فوجی کارروائی فوری روکنے پر زور دیا. محمد بن سلمان کا کہنا تھا صہیونی افواج کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ حملے کیے جا رہے ہیں. تینوں رہنماؤں نے دو طرفہ کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا اور فریقین پر پرتشدد کارروائیاں روکنے پر زور دیا. موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، پھر اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ اگر مرنا ہی ہے تو اپنے گھر میں عزت کے ساتھ موت کو گلے لگائیں گے. غزہ میں الجزیرہ کی خاتون رپورٹر اپنے خاندان کے ساتھ آبائی گھر واپس پہنچ گئی. جہاں خوشیوں کے نغمے گونجتے تھے وہاں پناہ گزینوں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں. غزہ کے علاقے خان یونس میں شادی ہال شیلٹر ہوم میں بدل گئے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے درجنوں فلسطینی خاندان پناہ لینے پر مجبور ہیں. پناہ گزینوں کا کہنا ہے خوف کا عالم ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں. ظالم صہیونی فورسز کب کہاں بموں کی بارش کر دیں کچھ خبر نہیں. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں پیپلز پارٹی آج ہم پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ فکس میچ ہے. کیا پیپلز پارٹی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میچ فکس ہے؟ 16 ماہ ہمارے ساتھ رہے، کیا ان کو میچ فکس کا نہیں پتا تھا؟ 2 ماہ میں پتا چل گیا کہ یہ میچ فکس ہے. اسی پر بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے میں جوائن کیا. فیصل صاحب، آپ کو نہیں پتا تھا میچ فکسڈ ہے، یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ خواجہ صاحب نے تو یہ مان لیا کہ انہوں نے میچ فکس کیا ہوا اور وہ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں. آپ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ میچ فکس ہے یا سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں. تو آج تو انہوں نے خود مان لیا کہ ہم نے میچ فکس کیا تھا اور فکس کیا ہوا ہے اور ہم سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں اور یہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ اس دفعہ اگر کوئی سلیکٹ ہو کر آئے گا تو وہ بہت دیر نہیں چلے گا. پاکستان کی جو یوتھ ہے اس وقت 65% ابو آپ کا ووٹر جو ہے وہ نوجوان یوتھ ہے. وہ سلیکشن قبول نہیں کرے گا، وہ الیکشن قبول کرے گا. اور اس قسم کی اگر چیزیں ہوں گی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. فائز عیسی صاحب سے لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا جب شرجیل میمن صاحب کو راداری بیل ملی تھی اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، رفیہ اس کو اٹھا کر لے گئی تھی. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہیں اور اب لوگ یہ امید بھی کرتے ہیں کہ میاں صاحب جب آئیں گے مینار پاکستان پہ اپنا وہ بیانیہ دہرائیں گے جو ان کا ماضی میں تھا، جنہوں نے ان کو سزائیں دی تھی، جنہوں نے زیادتی کی تھی، ان کو وہ سزائیں دیں گے. تو فیصل صاحب، خواجہ آصف کے اس اعتراف کے بعد پیپلز پارٹی کسی فورم پر یہ معاملہ اٹھائے گی؟ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی آج ہم پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ فکسڈ میچ ہے. کیا پیپلز پارٹی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میچ فکسڈ ہے؟ کیا کہا خواجہ آصف نے؟ آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں. الیکشن کمیشن کا چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے. جی زاہد. الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے باقاعدہ تحریری آرڈر جاری کر دیے ہیں. 24 اکتوبر کے لیے پروڈکشن آرڈر کے احکامات ہیں اور اڈیالہ جیل کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے، حکم دیا گیا کہ 24 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی کو پیشی کے لیے جو انتظامات ہیں اور ان کی پیشی یقینی بنائی جائے. الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی وہ جیل میں ہے، لیکن کارروائی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری الیکشن کمیشن کے روبرو ضروری ہے. آرڈر میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 اکتوبر صبح 10 بجے صرف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان کو پیش کیا جائے. کارروائی کے لیے ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو واپس جیل بھجوا دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. آسٹریلیا کے خلاف اہم میچ میں ٹیم کی تیاری کیسی ہے؟ پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جانتے ہیں بنگلورو میں موجود اے آئی وائی نیوز کے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے. بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں فراٹے بھر رہی ہیں اور بقول حسن علی کے پاکستان کی بس رکی تھی ایک اسٹاپ پر، 2 پوائنٹ لوز کیے، لیکن آگے ہر اسٹاپ پر 2 پوائنٹس لے کر ورلڈ کپ جیتنے آئی ہے. تو اچھے عزم کا اظہار کیا حسن علی نے اور پاکستان کی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان ہے، بلکہ تبدیلی تقریباً یقینی ہے. شاداب خان جو 3 میچوں میں صرف 2 وکٹیں لے سکے ہیں اور 36 رنز 2 اننگز میں بنائے، ان کی جگہ اسامہ میر آئیں گے. وکٹ ٹیکنگ بالر ہیں، ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے. شاداب کو ڈراپ کرنا ذرا مشکل فیصلہ تھا، لیکن اسامہ میر نئی چیز لے کے آئیں گے. تو پیوستہ رہ پاکستان ٹیم سے، امید ہے ایک جیت رکھ. آسٹریلیا کو ہرانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن برابری کا وقت آ گیا ہے، برابر کرنا پڑے گا پاکستان کو. یہاں سے پاکستان کی ٹیم اگر جیتی تو فراٹے بھرے گی
اگلا میچ پھر افغانستان سے چنئی میں ہوگا، لیکن پہلے آسٹریلیا کو ہرائیں اور پھر آگے کی طرف دیکھیں۔